احمق نداره پاهام میخوام که باهات بیام. السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات. آج آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی کی پلیٹ فارم سے مقتل پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں جمیل احسن کا آپ کو سلام. جیسے کہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ پروگرام میں ہم مقتل حسین المکرم علامہ سید عبدالرزاق الموسوی المکرم کا لکھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ علامہ حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید نے کیا ہے. مومنین مومنات یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تمام پروگرام میں ہم جو کچھ بھی روایات اور تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ بعین ہی اس مقتل سے نقل ہے. اس میں ادارے کی یا میری اپنی طرف سے نہ کسی روایت کا ایڈیشن ہے، نہ سبسٹریکشن ہے، اور نہ ہی تاریخ کے حوالے سے ایسا کوئی سلسلہ ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے امام کے حالات جو مدینہ میں انہیں پیش آئے جبکہ یزید نے انہیں خط لکھا، ولید کے ذریعے ان سے بیعت کے لیے کہا اور امام نے منع کر کے وہاں سے روانگی کا قصد کیا. آئیے آگے دیکھتے ہیں جب امام حسین نے کی وصیت اور مدینہ سے خروج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ امام حسین نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اپنی وصیت کو حضرت محمد بن حنفیہ کے نام تحریر کیا جو کہ درج ذیل ہے. یہ حسین ابن علی کی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام وصیت ہے. بے شک حسین یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں جو اس کی طرف سے حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک میں شرانگیزی، جاہو حشم، فساد پھیلانے اور ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلوں گا. جس نے مجھے حق کے ساتھ قبول کیا تو خدا یہ حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو قبول کرے، اور جس نے مجھے میرے حق کے ساتھ ٹھکرا دیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اے میرے بھائی، میری یہ وصیت آپ کے لیے ہے، اور میری سب توفیقات خدا کی طرف سے ہیں، اور میرا اسی پر بھروسہ ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام مدینہ سے خروج کرتے ہیں. چند واقعات اس حوالے سے 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے ہمراہ آپ کے بیٹے بھائی حسن کے بیٹے اور خاندان کے دیگر افراد تھے. آپ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ سورہ قصص کی 21ویں آیت ہے. وہ وہاں سے خوف کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہ خدا میں عرض کیا، پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے نجات دے. آپ مرکزی شاہراہ سے سفر کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ابن زبیر کی طرح مرکزی شاہراہ سے ہٹ کر سفر کریں تاکہ آپ کی جان آپ کے دشمن آپ تک رسائی حاصل نہ کر سکے. امام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خدا جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کر دے. آپ 3 شعبان جمعہ مبارک کے دن مکہ میں داخل ہوئے، اور اس وقت آپ نے جس آیت کی تلاوت فرمائی وہ سورہ قصص کی اگلی یعنی 22ویں آیت تھی. اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو وہ بولے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. آپ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی گھر پہ قیام پذیر ہوئے. اہل مکہ اور وہاں پر عمرے کی غرض سے آنے والے افراد اور دیگر مسافاتی علاقوں سے آئے ہوئے لوگ انہی کے گھر پر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہے جب کہ ابن زبیر خانہ کعبہ کے قریب ایک طرف اپنا خیبان لگائے ہوئے بیٹھا تھا. وہاں پر حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے مختلف علاقوں سے لوگوں کا آنا ابن زبیر کے لیے سخت تکلیف دیتا.
اور اس کے ساتھ ساتھ امام کا مکہ تشریف لانا بھی ابن زبیر پر بہت بھاری تھا، کیونکہ امام اس سے زیادہ جلیل قدر اور عزت کے مالک تھے اور لوگ آپ کے زیادہ اطاعت گزار و فرمانبردار تھے۔ نیز یہ کہ جب تک امام حسین مکہ میں موجود ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی نانی خدیجہ کی قبر کی زیارت کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے سے بعز و انکساری دعا فرمائی۔ مومنین، اس قیام کے دوران امام حسین نے بصرہ کے مسلمانوں کے لیے خط تحریر کیا اور ان سرداروں کو تحریر کیا جو بصرہ میں مسلمانوں سے خمس جمع کرنے پر معبور تھے۔ وہ سردار درج ذیل ہیں: مالک بن مسمع بلبکری، احنب بن قیس، منظر بن جارود، مسعود ابن عمرو وغیرہ وغیرہ۔ اور امام نے اپنے غلام کے ذریعے ان کی طرف ایک خط ارسال کیا جس کا نام سلیمان تھا۔ آپ نے خط میں تحریر کیا کہ اما بعد، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا اور انہیں نبوت کے ذریعے عزت بخشی اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ نبی اکرم نے بندگان خدا کو واعظ و نصیحت کی اور خدا نے جس پیغام کے ساتھ انہیں مبعوث کیا تھا انہوں نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ہم اس نبی کے اہل بیت، اولیاء، اوصیاء و جانشین و وارث ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان اس مقام کے لیے دوسروں سے زیادہ یعنی خلافت کے لیے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن اس معاملے میں مسلمانوں نے دوسروں کو ہم پر ترجیح دی اور ہم نے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی اور انتشار کو ناپسند کرنے کی بنا پر اس پر رضامندی ظاہر کی، اور ہم مسلمانوں کی بہتری اور عافیت کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر جن لوگوں کو حاکم بنایا گیا ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں یہ خط دے کر تمہارے پاس اپنا پیغام رساں بھیج رہا ہوں، اور میں تمہیں کتاب خدا اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ بے شک سنت کو ختم کر دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اگر تم میری بات کو سنو گے تو میں تمہیں رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہ خط جن افراد کے لیے بھیجا گیا تھا ان کے پاس پہنچا، اور ان میں سے مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے رہے، جن میں سے ایک خاص نام یزید ابن مسعود کا ہے، جنہوں نے بنو تمیم، بنو خنتلہ اور بنو سعد کو جمع کیا، اور جب وہ سب آ گئے تو انہوں نے کہا بنو تمیم تم مجھے اپنے درمیان کس منزل و مقام و منزلت اور خاندان کی حیثیت سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، خدا کی قسم آپ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر یزید بن مسعود نے کہا کہ میں تم سب لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ تم سے ایک کام کے بارے میں مشاورت کروں اور اس کے حوالے سے تمہاری مدد حاصل کروں، اور انہوں نے یہ اندیہ ظاہر کیا کہ وہ مدد یقیناً کریں گے۔ یزید بن مسعود نے فرمایا کہ معاویہ مر گیا ہے، اور خدا کی قسم اس کی ہلاکت اور جدائی کی خبر ایک اچھی خبر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ظلم و ستم و معصیت کے دروازے ٹوٹ گئے ہیں اور ظلم کے ارکان زمین بوس ہو گئے ہیں۔ اس نے نئی بیعت لینے کے بعد یہ گمان کیا تھا کہ اس نے حکومت کو امور کو مضبوط کیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ چاہتا تھا اس نے اس کی خاطر بہت تگدو کی، اور خدا کی قسم وہ اس کے حصول میں ناکام رہا۔ اب یزید بن مسعود آگے جا کے پھر احوال بیان کرتے ہیں یزید کی خلافت کا اور جو اس کی کوشش تھی امام سے بیعت لینے کی۔ یہاں پہ وہ ایک پرانے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سحر بن قیس نے تم لوگوں کو جنگ جمل میں دھوکہ دیا۔ یہ تمام قبائل جنگ جمل میں شامل تھے، مگر آج تم رسول خدا کے بیٹے کے ساتھ خروج اور ان کی نصرت و مدد کے ذریعے رسوائی کے نقبوں کو دھو ڈالو، اور خدا کی قسم تم میں سے کسی شخص کو رسول خدا کی بیٹے کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو شخص بھی ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے گلے میں ذلت اور رسوائی کا طوق ڈال دے گا، اور خدا اس کے خاندان میں برکت نہیں ڈالے گا۔ آگے مزید گفتگو کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو امام حسین کی نصرت کے لیے آمادہ کریں۔ یہاں پہ تھوڑی سی ریلیکٹنس ہمیں نظر آتی ہے اس میں کہ ابو خالد تمہارے نیت تھی یزید بن مسعود کی کہ ہم تمہارے تشکیل کے تیر اور تمہارے قبیلے کے شہ سوار ہیں، جب بھی تم ہمارے ساتھ میدان جنگ میں جاؤ گے تو فتح تمہاری ہوگی، اور جب بھی تم ہمارے دشمن کے ساتھ حملہ کرو گے تو تم فاتح رہو گے۔
خدا کی قسم تمہیں ہمارے بغیر کسی مارکے میں نہیں کودنا چاہیے، تمہیں ہمارے بغیر کسی سختی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم چاہو گے تو ہم اپنی تلواروں سے نصرت کریں گے تمہاری اور اپنے جسموں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح مختلف لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں، مگر ساتھ ساتھ کچھ انبیاء یہ بھی دیتے رہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ پھر امام حسین کے خط کے جواب میں یزید بن مسعود نے تحریر کیا کہ اما بعد، میرے پاس آپ کا خط پہنچا اور آپ نے مجھے اسی ثمر کی طرف بلایا ہے، وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ آپ نے مجھے اس بات کی دعوت دی ہے کہ میں اپنے مال و اسباب کے ساتھ آپ کی اطاعت کروں اور آپ کی نصرت کے ذریعے کامیابی و کامرانی حاصل کروں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کبھی زمین کو نیکوکاروں سے خالی نہیں چھوڑا، ہر دور میں اس راہ نجات کی طرف بلانے والا کوئی نہ کوئی نمائندہ خدا روئے زمین پر موجود رہا ہے۔ آپ مخلوق خدا کی حجت اور اس زمین پر اس کی امانت ہیں۔ آپ رسول خدا کے درخت کی شاخ وہ اصل اور آپ اس کی فرع ہیں۔ بس آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ آپ یہ خبر سن کر خوش ہوں گے کہ میں نے بنو تمیم کے لوگوں کی آپ کی اطاعت گزاری کے لیے راضی کر لیا ہے۔ جیسے آپ ذکر کیا ہوگا، جو 3 قبائل تھے اس میں سے ایک کا ذکر کیا انہوں نے، دوسروں کا نہیں کیا۔ میں نے انہیں آپ کا اس قدر مطیع بنا دیا ہے کہ وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ آپ کی اطاعت بردار اور فرمان برداری میں تیزی دکھائیں گے، جو پیاسا اونٹ بچانے کے لیے تیز رفتاری سے غرض یہاں پہ آگے بڑھ کے وہ اندیا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچیں گے۔ جب امام نے آپ کا یہ خط فرمایا تو خط پڑھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن خوف سے امان دے جس دن ہر دل خوف زدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن عزت و عظمت عطا کرے، سیراب فرمائے جو سخت پیاس کا دن ہوگا۔ جب ابن مسعود سفر کے لیے تیار ہوا تو انہیں امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچی۔ اس پر وہ سخت غمزدہ ہوئے اور افسوس کا اظہار کیا اور ان کی شہادت کے ذریعے سعادت کی حصول کی تمنا پوری نہ ہونے پر افسردہ ہوئے۔ مومنین، یہاں آگے پھر ذکر ہے کہ کس طرح پھر امام حسین کے جو نمائندہ خط لے کے گیا تھا کس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین اس دوران پھر کوفیوں کو امام حسین کے نام پھر کوفیوں کے خط آنا شروع ہوئے۔ یہ سلسلے سے آپ تمام واقف ہیں، میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ میں موجود تھے تو آپ کو کوفے والوں کے خطوط آنے لگے۔ بعض خطوط انفرادی طور پر لکھ کر ارسال کیے گئے اور ان میں سے کچھ خطوط کچھ لوگوں نے مل کے لکھے، 3 4 افراد نے مل کے۔ یہ تمام افراد آپ سے درخواست کرے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں کیونکہ ان کا کوئی امام نہیں، اور وہ نعمان بن بشیر جو کہ یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا کے ساتھ باجماعت نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ ادا نہیں کرتے۔ امام کی طرف اس قدر زیادہ خطوط آنے لگے یہاں تک کہ ایک دن میں 600 خطوط آئے اور مختلف اوقات میں کل 12,000 خطوط امام کی خدمت میں ارسال کیے گئے۔ ان میں سے ہر خط میں اس بات پر زور کیا گیا کہ ہم آپ کے طلبگار ہیں، لیکن امام نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ جو آخری خطوط امام کی خدمت میں آئے اس میں جو چند افراد کے نام یہاں میں لینا چاہتا ہوں، شبس بن ربی، حجار بن ابجز، یزید بن حارث، عمرو بن حجاد اور اس طرح کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ بے شک یہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے علاوہ ان کا دل کسی دوسرے کے لیے نہیں تڑپ رہا، لہٰذا جلدی کیجیے فرمان رسول۔ تمام باغ سرسبز و شاداب پھل پک چکے ہیں اور زمین پر ہر طرف ہریالی اور درختوں پر پتے لگے ہیں، بس اگر آپ آنا چاہیں تو تشریف لائیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے پہلے سے لشکر تیار ہے۔ اس طرح یہاں آگے لکھا ہے کہ امام حسین کی طرف خط اس طرح بھیجے گئے جیسے بیج ہوتے ہیں، یعنی بکثرت خط لکھے گئے اور ان کو بلایا گیا۔ اس خط کے جواب میں پھر امام نے کوفیوں کو خط کا جواب لکھا، اور آپ نے یہ خط جو ہے ہانی ابن حانی السبئی اور سعید بن عبداللہ حنفی کو دے کر روانہ کیا، اور یہ کوفیوں کے پاس پیغام لے کے آئے امام کا، جس میں یہ لکھا ہے، اس کا متن یہ ہے کہ یہ خط حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے کوفہ کے اہل ایمان بزرگان اور مسلمانوں کے نام ہے۔ اما بعد، بے شک حانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر میرے پاس آئے اور تمہاری طرف سے یہ آخری پیغام رساں تھے۔ میں نے وہ سب کچھ سمجھ لیا جو تم نے بیان کیا، اور تمہارے تمام خطوط کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔
تاکہ خدا ہمیں آپ کے وجود سے ہدایت اور سچائی پہ جمع کرے۔ میں تم لوگوں کی طرف سے اپنے بھائی تم لوگوں کی طرف اپنا بھائی چچا اور میرے خاندان میں سے موثق ترین فرد مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور میں نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ مجھے تمہارے حالات لکھ کر بھیجے اور تمہارے عمراء اور دانشوروں اور اہل خرد کی رائے سے مجھے آگاہ کرے۔ پس اگر انہوں نے یہ تحریر کیا کہ تمہارے بزرگان اہل فضل اور دانش و حضرات سب اس رائے پر اکٹھے ہیں، جو کچھ تمہارے پیغام رساں اور قاصد خطوط کے ذریعے مجھ تک پہنچاتے رہے، تو میں بہت جلد آپ کے پاس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے میری زندگی کی قسم امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو اور عدل و انصاف کا راستہ اپنانے والا ہو، حق کی پیروی کرنے والا ہو اور اپنی ذات کو خدا کے فرمان کے مطابق چلانے والا ہو۔ والسلام۔ پھر امام نے یہ خط حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے حوالے کیا اور ان سے فرمایا، آپ کو کوفے والوں کی طرف بھیج رہا ہوں، اور ان قریب خدا اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق آپ کے امر کا فیصلہ کرے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ شہداء کے درجے پر فائز ہوں گے۔ بس آپ خدا کی مدد اور برکت سے عازم سفر ہوں اور کوفے میں باعتماد لوگوں کے پاس قیام کریں۔ مومنین، یہ حالات تھے مکہ میں، اور یقیناً خطوط کے حوالے سے ہم سب جانتے ہی ہیں۔ بہرحال آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حضرت مسلم بن عقیل کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ تمام جو واقعات ہیں اور تواریخ ہیں، یہ ہم مقتل الحسین المکرم یعنی جو لکھا علامہ سید عبد الرزاق الموسوی المکرم نے، اور اس کا ترجمہ علامہ حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید نے لکھا ادارہ، اور میں ہماری طرف سے کسی واقعات اور روایت کو نہ ایڈ کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔